إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تعالى في مقام آخر حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله تعالى في مقام آخر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. تمام طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر. محترم حاضرین، قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر ہماری دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کی زندگی کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوتی ہے جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. پہلی چیز، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں یہ دنیا اور یہ زندگی، یہ دونوں چیزیں عارضی ہیں، ٹمپریری ہیں. یعنی نہ تو ہماری زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ ہی یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے. ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. دونوں چیزیں ختم ہونے والی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. رب العالمین نے کہا دنیا کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے. اللہ کے علاوہ تمام چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے. اسی لیے ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، ذکر و اذکار پڑھتے ہیں تو اسی میں آپ آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ اللہ لا الہ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، جو کچھ ہے سب اللہ رب العالمین ہے. اور پھر آگے پڑھتے ہیں
هو الحی القیوم، یعنی وہ ذات ایسی ہے جو زندہ رہنے والی ہے، حی ہے، وہ ایسی ذات ہے جسے کبھی موت نہیں ہے، ہمیشہ اس کے لیے زندگی ہے، اور القیوم یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ذات۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بقا نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ہمیشہ اس بات کو پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کی فضیلت میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، جہاں بہت سارے ذکر و اذکار پڑھتا ہے اور بہت ساری دعائیں پڑھتا ہے، ان میں آیت الکرسی بھی اگر اس کے شامل ہے تو اس کی زندگی اور اس کی جنت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ موت ہے، یعنی موت کے بعد اللہ رب العالمین اسے جنت والی زندگی عطا کرے گا۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہتر انداز میں، بڑے پیارے انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھو میرے بندو، یہ دنیا جو ہے نا ایک دن تمہاری چھوٹ جائے گی، موت آ جائے گی، اور جب موت آ کر کے کھڑی ہو جائے گی تمہارے پاس تو بندہ اس وقت مہلت مانگے گا اور ایک تمنا کرے گا، کہے گا لعلی اعمل صالحا، اے کاش کی تھوڑی سی مہلت اور ملتی اور میں عمل صالح کر لیتا۔ یعنی یہ جو اللہ نے ہمیں 50 60 سال 70 80 سال کی جو زندگی دیا ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر 1000 سال دے دے تو بھی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دے دے تو بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، لیکن جب موت سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ یہ کہے گا اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ ملی تاکہ میں اعمال صالحہ کر لیتا، نیک اعمال کر لیتا میں، اور لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جب بندہ یہ کہے گا کاش کہ تھوڑی سی مہلت ملتی اور میں اعمال صالحہ کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ترکت کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو تم سوچ رہے ہو نا اب موت کا وقت آ گیا، اب نیکی کروں، اب اعمال صالحہ کروں، تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں اتنی لمبی زندگی دیا، پیارے نبی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 60 سال کی عمر عطا کر دے تو آپ جانیے ساری حجت اس کے لیے پوری ہو گئی، اب اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں بچا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کسی نے بتایا نہیں مجھے، کوئی سمجھایا نہیں مجھے، کاش کوئی مجھے نصیحت کرتا تو میں برائیاں چھوڑ دیتا، نیکی کے راستے پر آ جاتا۔ کوئی بھی ہو انسان، اللہ نے اگر 60 سال کی عمر دے دیا اس کے لیے ساری حجت پوری ہو گئی، موت تو اس کو بھی آنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو بندہ یہ کہتا ہے کاش کہ تھوڑی سی مہلت اور ملتی اور میں اعمال صالحہ کر لیتا۔ اور جانتے ہیں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر بندہ موت کے وقت کچھ کرنا چاہے گا کہ میں یہ کر لوں تو سب سے زیادہ کیا کرنے کی خواہش کرے گا؟ صدقہ کرنے کی خواہش کرے گا۔ موت کے وقت اختیار دے دیا جائے اسے کہ تم کون سی نیکی کرنا چاہتے ہو تو بندہ اس وقت صدقہ کرنا چاہے گا کہ میں صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لوں۔ آج ہم اور آپ نے صدقہ کو چند صورتوں میں خاص کر دیا۔ اگر کوئی شخص بہت بیمار ہے تو یہ کہتے ہیں صدقہ کرو شاید کس کے ذریعے سے شفا مل جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا
بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اس وقت انسان صدقہ کی طرف بھاگتا ہے، صدقہ کرو تاکہ آنے والی مصیبت دور ہو جائے۔ میرے بھائی، صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو موت نہیں بلکہ پوری زندگی میں کرتے رہنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بعض ایسے تھے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ روپے پیسے نہیں خرچ کر سکتے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، یعنی اللہ نے اگر کسی کو وہ طاقت نہیں دیا ہے کہ انسان روپیہ پیسہ خرچہ کرے، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم راستے سے گزر رہے ہو، اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دو راستے سے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کو ایک پتھر نظر آیا، آپ کو ایسا لگا کوئی آئے گا، کسی کے پیر میں ٹھوکر لگ سکتی ہے اسے، اور بعض مرتبہ ہم نے یہاں تک دیکھا کہ راستے میں کبھی کچھ رسی وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اگر اس کو نہ ہٹایا جائے، آپ انجانے میں چلتے چلے جائیں تو پیر میں پھنس کر کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، بسا اوقات دیکھ کر کے نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اسے ہٹا دے راستے سے، یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے۔ اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی صبح 2 رکعت نماز پڑھ لے، اشراق کی نماز جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی صدقہ اس کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے کتنی آسان سی چیزیں ہیں یہ، اور ان تمام چیزوں میں سب سے آسان کیا ہے؟ ہم دن بھر نہ جانے اپنے کتنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرے اور مسکرا کر کے ملاقات کرے، خوش دلی سے ملاقات کرے، ناراضگی سے نہیں، غصے کی حالت میں نہیں، یا اس کی ملاقات اس کو بھاری نہ پڑے، یعنی اگر کوئی ہم سے ملاقات کر رہا ہے، میں یہ سوچوں یہ آدمی میرا 10 منٹ وقت لینے کا پتہ نہیں کہاں سے مل گیا، یہ اگر کوئی اس طرح خیال کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب نہیں دیتا۔ ملاقات ایمان کی بنیاد پر ہو، اور ملاقات جو ہو وہ اس لیے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب عطا کرے۔ صحابہ اکرام اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کبھی کبھی اپنے گھر سے نکلتے اور کہاں جاتے تھے؟ قبا چلے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ سے نکلتے اور قبا چلے جاتے تھے صرف لوگوں سے ملاقات کے لیے، اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا کرے۔ آج ہم اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے نہیں ملاقات کر پاتے، اگر وہاں جا نہیں سکتے، موبائل سب کے ہاتھ میں اگر پہنچنا ممکن نہیں ہے، کم از کم فون پر خیر خیریت لے سکتے ہیں۔ لیکن آج انسان اتنا بزی ہو گیا کہ لوگوں کی اتنی بھی مہلت نہیں ملتی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے کم از کم فون پر ہی خیر خیریت لے لے، بھائی کیسے ہو، کیسی زندگی چل رہی ہے، کسی مشکلات میں تو نہیں ہو، کسی تکلیف میں تو نہیں ہو، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں، اگر کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی، مجھے یاد کرو، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں، جو بھی ہوں۔ انسان اس طرح اپنے بھائی سے ملاقات تو کر سکتا ہے، لیکن آج ہم اتنا بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا، لوگوں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور پھر جب موت آ کر کے کھڑی ہو جائے گی تم نیکی کی تمنا کرو گے، لیکن جب موت آ گئی اس وقت پھر نیکی کے سارے دروازے، یعنی اعمال کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ آگے اللہ نے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 16ویں پارے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بندے کو اس کا انجام یاد دلایا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو یہ دنیا کی اکڑ، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا تکبر، یہ دنیا کا گھمنڈ جو ہے نا، چھوڑ دو اس کو۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہاری حیثیت اگر کچھ ہے تو ایک مٹی کی حیثیت ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور جب تم مرو گے نا، موت آئے گی، موت کے بعد دوبارہ تمہیں اسی مٹی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وفیہا نعیدکم، اور ایک لمبے زمانے تک اسی مٹی میں پڑے رہو گے، یعنی قبر کے اندر جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک قبر کے اندر پڑے رہو گے۔
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کسی قبر سے ہم تمہیں دوبارہ نکال کر کے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا اور وہاں سارے لوگوں کو جمع کرے گا، پھر حساب و کتاب اللہ تعالیٰ لے گا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پیش کیا نا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس کی اوقات یاد دلائے۔ بندے تیری اوقات کیا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوا، تیری ساری غذائیں مٹی سے نکلتی ہیں، وہی تو کھاتا پیتا ہے، اور پھر ایک لمبے عرصے تک دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور اس عرصے میں تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، مجھ سے بغاوت کرتا ہے۔ یعنی اللہ سے بغاوت کا معنی کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چلے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، اس کے سامنے سر نہ جھکائے، اس کو رب نہ مانے اور کسی کے در پر چلا جائے، یہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہاری اوقات صرف مٹی کی ہے، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں لوٹائے جاؤ گے، اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ میں تمہیں کھڑا کر دوں گا۔ میرے بھائی، میں جس قبر کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ موضوع ہی ہے کہ انسان اپنی قبر کی تیاری کرے۔ آخرت کے سفر کی سب سے پہلی منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ قبر ہے۔ اگر قبر میں کامیاب ہو گئے تو آگے کے مرحلے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر کوئی شخص قبر کے اندر فیل ہو گیا، یقین جانیے میرے بھائی، آگے کا مرحلہ اس کے لیے مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا۔ ایک مثال دے کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد دو چیزوں سے ضرور پناہ مانگتے، ایک عذاب قبر سے اور دوسرے عذاب جہنم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المحیا والممات ومن فتنة مسیح الدجال۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ قبر جو ہے وہ جگہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ اگر قبر میں کامیاب تو آگے بھی کامیاب۔ ایک مثال آپ کو دوں، آپ بتائیے، ہم اور آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے گھر کو خوب بناتے سنوارتے سجاتے ہیں نا، تاکہ گھر کے اندر کسی طرح کی کوئی دقت پریشانی نہ ہونے پائے۔ جس گھر کو آپ نے خوب سجایا ہے، سنوارا ہے، جس میں بڑی سکون کی زندگی گزارتے ہو، اگر آپ یہ بتائیں اسی گھر کے اندر کہیں باہر سے ایک سانپ اگر گھر کے اندر آ جائے اور آپ یہ دیکھ لیں میرے گھر میں ایک سانپ، زہریلا سانپ آ گیا ہے، تو کیا آپ اس گھر کے اندر سکون کی نیند سوئیں گے؟ آپ کو نیند آئے گی؟ ایک کنارے سانپ بیٹھا ہو اور آپ کا بستر لگا ہو، آپ کو نیند آئے گی؟ آپ سو جائیں گے کہ پڑا ہے کنارے پڑا رہنے دو؟ کبھی آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر جو ہے ٹھیک ایسے ہی ہے، قبر یہ تمہارا گھر ہے، اس گھر کے اندر جانا ہے، سانپ بچھو کا ٹھکانہ ہے وہ قبر۔ اگر چاہو اعمال صالحہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو اور ان سانپ بچھوؤں کو دور کر دو، اور اگر چاہو تو اللہ سے بغاوت کر کے، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے ان سانپ بچھوؤں کو اور اللہ نے جو جہنم بنایا ہے نا اس کو، عذاب کو اپنے لیے تو تیار کر لو۔ میرے بھائی، یہ دونوں چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں۔ آج کیوں ہم اور آپ اپنی عبادت سے اتنے غافل ہو گئے، اپنی نمازوں سے اس قدر غافل، اپنی عبادات سے اس قدر غافل، ذکر و اذکار سے اس قدر غافل؟ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ایسی زندگی ہم دنیا کے اندر گزار رہے ہیں۔ ہر شخص اتنا بیزی اپنے کاروبار میں، دنیا کے اندر لین دین میں، ہم اس قدر مصروف ہو کر کے رہ گئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ موت آنی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اچھے اچھے دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے دولت مند دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے امیر دنیا سے چلے گئے، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، اور آخرت کے سفر کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اس قبر کو اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کے سوال و جواب میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور اگر اس میں پھنس گیا تو آگے بھی پھنستا چلا جائے گا۔ اس کی اگلی قسط انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔
کہ فرشتے ہم سے کیا سوالات کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کا کیا حکم دیا، اور کس طرح صحابہ کو تیاری کرنے کا حکم دیا، کس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے تیاری کرنے کا حکم دیا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر تکبر سے، گھمنڈ سے، برائیوں سے، گناہوں سے، ہر طرح کی ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر وہ عمل جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رکھے، دین اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ رب العالمین جو لوگ ہمارے درمیان بیمار ہیں اللہ تو نے صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ پروردگار جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور کر دے، جو بے سہارا ہیں پروردگار ان کے لیے بہترین سہارے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے پروردگار تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔